بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے یتیمی اور فقر و فاقہ کا جام اس وقت پیا جبکہ آپ نے ابھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھا تھا۔ ان کا باپ ملک عدم کو اس حالت میں کوچ کر گیا کہ اس نے کوئی مال و متاع بھی نہ چھوڑا جو اولاد کے کام آ سکے، لیکن ان کی والدہ نے کچھ عرصے کے بعد قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا اور اس نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جلاس بن سوید کے حسن سلوک، ہمدردی اور فیاضی نے عمیر کو یہ بلا ہی دیا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ جناب عمیر بھی جلاس بن سوید کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد ابھی کم سن اور نابالغ تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جلد ہی ان کے پاکیزہ، رقیق اور صاف شفاف دل میں ایمان اور اس کی محبت راسخ ہو گئی۔ اسلام ان کے دل کی زرخیز زمین میں پانی کی طرح سرایت کر گیا۔ انہیں نوعمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس نوجوان صحابی عمیر بن سعد کی زندگی انتہائی خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک انہیں ایک ایسے سخت ترین تجربے اور کڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ کم ہی کسی نوجوان کو اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ 9 ہجری کو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پر رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا اور مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جنگ کا منصوبہ ترتیب دیتے تو تمام تر منصوبہ بندی صیغہ راز میں رکھتے۔ جس سمت کو لشکر اسلام روانہ کرنا ہوتا بظاہر اعلان کسی دوسری سمت کا کرتے، لیکن غزوہ تبوک پہ آپ نے یہ پالیسی اختیار نہ کی بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک منزل بہت دور تھی اور راستہ بھی نہایت دشوار گزار تھا اور مقابلے میں دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس لیے ہر بات کی وضاحت کر دی تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم معاملے کی نزاکت کو سمجھ جائیں اور خوب اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ گرمی شدید تھی، پھل پک چکے تھے، درختوں کا سایہ بلا معلوم ہوتا تھا، طبیعتوں میں سستی اور کسل مندی کا غلبہ نظر آنے لگا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور انتہائی ذوق و شوق سے جنگی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ لیکن منافقین مختلف ہیلے بہانے کرنے لگے، مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اپنی نجی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی روانگی سے چند روز قبل عمیر بن سعد مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان پورے شوق سے جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مہاجرین اور انصار کی معزز خواتین نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیمتی زیورات پیش کر دیے تاکہ آپ ان کی قیمت لشکر اسلام کی تیاری میں صرف کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اشرفیوں کا تھیلا اٹھائے تیزی سے چلے آ رہے ہیں اور یہ ساری رقم چشم زدن میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر بیچ رہا ہے تاکہ اس کی قیمت سے جہاد کے لیے تلوار خرید سکے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے جوش، ولولہ اور جذبہ جہاد کے منظر بار بار آتے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی، لیکن وہ اس بات پر بڑا تعجب کرتے کہ جلاس بن سوید چپکے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جہاد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا اور نہ ہی باوجود تونگری اور خوشحالی کے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد نے ارادہ کیا کہ جلاس بن سوید کی ہمت بندھائیں اور اس کے دل میں حمیت اور جذبہ جہاد پیدا کریں۔ تو اس نے وہ تمام مشاہدات بیان کرنے شروع کر دیے جن کا بچشم خود نظارہ کیا تھا، اور خاص طور پر ان اہل ایمان اور قدسی صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت بیان کی
جنہوں نے جہاد کے لیے لشکر اسلام میں شامل ہونے کی درخواست دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنا پر درخواست مسترد کر دی کہ ان کے پاس سواری نہیں اور منزل بہت دور ہے، تو وہ اپنی ناکامی اور بے بسی پر زار و قطار رو رہے تھے اور غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی، لیکن جلاس پر ان کی گفتگو کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس نے ساری رویداد سننے کے بعد ایک ایسی جلی کٹی بات کہی کہ جسے سن کر نوجوان صحابی عمیر بن سعد حیران اور ششدر رہ گئے۔ جلاس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوی نبوت میں اگر سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عمیر بن سعد جلاس کے منہ سے یہ بات سن کر انگشت بدن رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جلاس جیسے ذہین اور فتین اور دانش مند شخص کے منہ سے اس قسم کی بری بات بھی نکل سکتی ہے جو کہنے والے کو فوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج کر دے اور کفر کی حدود میں بلا روک ٹوک داخل کر دے۔ یہ بات سنتے ہی عمیر بن سعد سوچ میں پڑ گئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ و بچار کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جلاس کی اس دل آزار بات پر پردہ ڈالا گیا تو یہ صریحاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اس خاموشی سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور منافقوں کو تقویت ملے گی، اور اگر اس راز کو افشا کر دیا جائے تو پھر اس شخص پر گراں گزرے گا جسے وہ والد کا درجہ دیتا ہے۔ اس نازک مرحلے پر کون سی کڑوی گولی نکلی جائے؟ پھر یکدم میں نے جلاس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بخدا روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جائیں گے، اور اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں۔ اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر بیٹھوں گا۔ میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اپنا انجام سوچ لیں۔ جلاس نے کہا، تیری جو مرضی کر لے، تیری بات پر کسی نے یقین نہیں کرنا کیونکہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کو کس نے ماننا ہے؟ یہ کہہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے، اور جو کچھ جلاس نے کہا تھا منو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد جلاس حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا عمیر کے سامنے تم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ اکرام آپس میں چیم و گوئیاں کرنے لگے۔ ایک منافق کہنے لگا، دیکھو یہ نوجوان سانپ کی مانند ہے، احسان فراموش نکلا، جس نے اسے دودھ پلایا اسے ہی ڈنگ مارا۔ عمیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے خودی کے عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، الہی میری بات اپنے نبی پر واضح فرما دے۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس غصے میں آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، حضور میں بالکل سچا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمیر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی ایسی گستاخانہ بات نہیں کہی۔ ابھی اس نے اپنا حلفیہ بیان ختم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں عمیر بن سعد کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام پہچان گئے کہ اب وحی نازل ہوگی۔ ہر ایک اپنی جگہ سہم گیا اور سب کی نگاہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے عمیر کو خوشخبری سنائی، جن کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کہی، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی، وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت جلاس سن کر کانپ اٹھا۔
گھبراہٹ سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور آہوزاری کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ میری توبہ، یا رسول اللہ عمیر نے سچ کہا اور میں جھوٹا ہوں، یا رسول اللہ اللہ سے کہیں کہ وہ میری توبہ قبول کرے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے اپنا دست مبارک عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر رکھا اور فرمایا، میرے عزیز، آپ کے کان نے بالکل صحیح سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرما دی۔ اس حادثہ کے بعد جلاس بن سوید صدق کے دل سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر زندگی بھر صحیح کردار پیش کیا۔